الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست ویب سائٹ پر جاری کر دی۔ قومی اسمبلی کی نشستیں 272 سے کم کر کے 266 کر دی گئیں۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت کئی اضلاع کے حلقوں میں رد و بدل سامنے آیا ہے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی مجموعی تعداد 22 ہو گئی۔ ضلع جنوبی کی قومی اسمبلی کی 2 نشستوں کو بڑھا کر 3 کر دیا گیا۔ سندھ اسمبلی کی نشستیں 47 کر دی گئیں۔ شہر قائد کے لیے صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں کا اضافہ سامنے آیا ہے۔ اندرون سندھ خیرپور، سانگھڑ اور ٹھٹہ کی ایک صوبائی نشست کم کی گئی ہے۔ سانگھڑ میں قومی اسمبلی کی نشستیں 3 سے کم کر کے 2 کر دی گئیں، جبکہ شکارپور میں قومی اسمبلی کی 1 اور خیرپور اور ٹھٹہ سے صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں کم ہوئی ہیں۔ ذکر اب پنجاب کا، جہاں پر ضلع مظفر گڑھ میں قومی اسمبلی کی نشستیں 6 سے کم کر کے 4 کی گئی ہیں۔ نئے ضلع کوٹ ادو میں قومی اسمبلی کی 2 نشستیں کم کی گئیں۔ ڈیرہ غازی خان کی قومی اسمبلی کی 4 نشستوں کو کم کر کے 3 کیا گیا، جبکہ نئے ضلع تونسا کو قومی اسمبلی کی نشست دے دی گئی ہے۔ نئے اضلاع میں مری، تلا گنگ اور حافظ آباد کے لیے نئی نشستیں قائم نہیں کی گئیں۔ حلقہ بندی کوٹے سے کم ہونے پر متعلقہ اضلاع سے منسلک کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات متعلقہ حلقے کا ووٹر 26 اکتوبر تک کر سکے گا۔ 28 سے 26 نومبر تک اعتراضات پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر ضلع کا نقشہ الیکشن کمیشن کو فیس ادا کر کے حاصل کیا جا سکے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں قومی اسمبلی کے 266، پنجاب اسمبلی کے 297، سندھ اسمبلی کی 130، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 115 اور بلوچستان اسمبلی کے 151 حلقے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے لیے فی حلقہ 9 لاکھ سے زائد ووٹرز کا کوٹا رکھا۔ اسلام آباد کے لیے کوٹا 7 لاکھ مقرر کیا گیا۔ اسلام آباد کی آبادی 23,63,000 ہے۔ قومی اسمبلی کی نشستیں 3 رکھی گئیں۔ ایک نشست کا کوٹا 7,87,000 ووٹ رکھا گیا۔ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ 76 لاکھ ہے۔ ایک نشست کا کوٹا 9,05,000 رکھا گیا۔ سندھ کی آبادی 5 کروڑ 56 لاکھ ہے۔ ایک نشست کا کوٹا 5,13,000 ووٹرز مقرر کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی آبادی 4 کروڑ 8 لاکھ ہے۔ ایک نشست کا کوٹا 9,07,000 رکھا گیا۔ اس طرح بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ 48 لاکھ ہے۔ ایک نشست کا کوٹا 9,30,000 مقرر کیا گیا۔ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں 297 ہیں۔ ایک نشست کا کوٹا 4,29,000 رکھا گیا۔ سندھ میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں 130 ہے۔ ایک نشست کا کوٹا 4,28,000 مقرر کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کی 115 نشستیں ہیں۔ ایک نشست کا کوٹا 3,55,000 رکھا گیا۔ بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 51 ہے اور ایک نشست کا کوٹا 2,92,000 مقرر کیا گیا۔ لیگی رہنماؤں کا دباؤ کام کر گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سابق جرنیلوں کے احتساب کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے۔ سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی کے سلسلے میں قانونی رکاوٹیں دور کرنے کی ذمہ داریاں شہباز شریف کے سپرد کر دی گئیں۔ مریم نواز نے عہدیداران کے ساتھ مل کر استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میاں نواز شریف کا وطن واپسی سے قبل سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا دورہ متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون نے سابق جرنیلوں کے احتساب کے مطالبے پر یو ٹرن لے لیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ لیگی رہنماؤں کے دباؤ پر میاں نواز شریف اپنے جارحانہ موقف پر لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کے احتساب کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ لیگی قائد کی واپسی میں حائل قانونی رکاوٹیں دور کرنے کی ذمہ داری شہباز شریف کے سپرد کر دی گئی۔ اس سلسلے میں میاں شہباز شریف کل وطن واپس پہنچ کر قانونی ٹیم سے مشاورت شروع کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کے لاہور میں استقبال کی تیاریاں مریم نواز دیکھیں گی۔ نواز شریف کا واپسی سے قبل سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا دورہ بھی متوقع ہے۔ نواز شریف ان ممالک کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری کے امور پر بات چیت کریں گے۔ تینوں ممالک کے دوروں میں نواز شریف کے معاشی معاونین بھی ساتھ ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے واضح کیا کہ وہ مسلم لیگ نون چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر ایسا کوئی فیصلہ کیا گیا تو حلقے کے عوام سے مشاورت کریں گے۔ ڈان نیوز کے پروگرام نیوز وائس میں بات چیت میں شاہد خان عباسی نے ایک بار پھر اپنا موقف دہرایا کہ نون لیگ سمیت موجودہ سیاسی جماعتوں میں عوامی مسائل حل کرنے کی استعداد نہیں۔ فیصلہ اگر کیا جماعت چھوڑنے کا تو اپنے حلقے کے عوام سے مشاورت کر کے تو ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر
میں نے 35 سال سے ایک جماعت کے ساتھ ہوں، میں بالکل چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ پاکستان کے مسائل آج میری جماعت حل نہیں کر سکتی، پھر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، گھر بیٹھ جاؤں یا کسی نئی سیاسی جماعت پہ جاؤں۔ اگر یہ آپشن ہیں میرے پاس، ان کا اگر یہ فیصلہ میں نے کیا تو میں بڑے مہذب طریقے سے اس کے مطابق یہ کروں گا۔ اس میں میں زبیر صاحب کو مشورہ کر لوں گا، میرے پرانے دوست ہیں۔ نیب ترامیم کا لدم قرار پانے کے بعد کراچی کی احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی، حفیظ شیخ اور مصطفیٰ کمال کے خلاف نیب ریفرنسز سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ شاہد خاقان عباسی کو 24 اور عبدالحفیظ شیخ کو 21 اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے۔ ڈی جی نیب سندھ نے 28 ریفرنسز احتساب عدالت کراچی کو بھجوا دیے۔ عدالت نے نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا ریفرنس 24 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ سابق ایم ڈی پی ایس او عمران الحق اور دیگر کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے۔ سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے خلاف ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے 21 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ عبدالحفیظ شیخ کے خلاف قومی خزانے کو $11 ملین سے زائد کا نقصان اور پورٹ قاسم سمیت دیگر پورٹس کے لیے سافٹ ویئر کی تیاری کی مد میں کرپشن کا الزام ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کو کلفٹن کے پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے الزام میں 4 نومبر کو پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے نوٹس میں واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ملزمان کے خلاف ریفرنس بحال ہو چکا ہے۔ سماعت جہاں سے رکی تھی وہیں سے دوبارہ شروع ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل کے سرکل 4 کے سیل ای میں رکھا گیا ہے۔ سرکل 4 میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور سابق ایم این اے علی وزیر کو رکھا جا چکا ہے۔ اسی سے متعلق مزید آپ کو بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم کو بی کلاس سہولیات کے تحت ایئر کولر بھی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ انہیں کچن سمیت الگ سے کھانا تیار کرنے کی سہولت ہوگی۔ اڈیالہ جیل کے سرکل 4 میں مجموعی طور پر 5 سیل اے، بی، سی، ڈی اور ای ہیں۔ سرکل 4 کے سیلز میں توہین رسالت، سائبر کرائمز اور کھوکر فیملی کے ملزمان بھی قید ہیں۔ نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کو قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف اور قرآن پاک کو قرآن بورڈ کی اجازت کے بغیر چھاپنے کے خلاف مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ نے 16 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے محمد حسن معاویہ سمیت دیگر کی درخواستوں کی سماعت کی۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی جانب سے تازہ رپورٹس جمع نہ کروانے پر اظہار برہمی کیا اور ریمارکس دیے کہ یہ کسی ایک کا نہیں بلکہ ہم سب کا کیس ہے، ہم ملک کے چیف ایگزیکٹو کو بلا لیتے ہیں۔ عدالت نے نگراں وزیر اعظم اور اٹارنی جنرل پاکستان کو 16 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے ڈی پی او چنیوٹ پر برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ آئی جی کو چاہیے کہ ڈی پی او کو کسی کورس پر بھیجیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی طلب کر دیا۔ نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی ₹4.45 فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی ₹4.45 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی۔ اضافے کی منظوری گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے ڈان نیوز کے رپورٹر طاہر شرانی سے۔ طاہر، یہ اضافہ کس مد میں کیا جائے گا اور عوام پر کتنا بوجھ پڑے گا؟ دیکھیں، وفاقی حکومت نے نیپرا میں درخواست جمع کرائی تھی، جس کے بعد اب نیپرا نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے اور نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوایا گیا ہے۔ نیپرا نے گزشتہ مالی سال 2022-23 کی جو پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ تھی جولائی سے ستمبر 2022 کی، اس مد میں کراچی کے لیے بجلی ₹4.45 فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے۔ نیپرا کے فیصلے کے مطابق جو اضافی وصولیاں ہیں وہ اکتوبر اور نومبر 2023 کی 2 ماہ کے دوران کراچی کے بجلی صارفین سے وصول کی جائیں گی۔ کے الیکٹرک کے 300 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی ₹1.49، 301 سے 700 یونٹ سے زائد جو بجلی صارفین استعمال کریں گے ان کے لیے ₹3.21 اور باقی جو صارفین ہیں ان کے لیے ₹4.45 فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اب جو وفاقی حکومت کو فیصلہ بھجوایا گیا ہے، اس پر وفاقی حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور اس کے بعد جو کراچی کے بجلی صارفین ہیں ان سے وصولی کیے جائیں گی۔ اس کے ساتھ نیپرا نے جو ایک دوسرا فیصلہ ہے اسی کے سے جڑا ہوا، وہ یہ ہے جو گزشتہ مالی سال کی دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ تھی، اس مد میں بھی وفاقی حکومت نے کراچی کے لیے بجلی 43 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن اس کی نیپرا نے منظور